जो ہے وہ بڑی عجیب روایت ہے کہ جسے شیخ صدوق علیہ الرحمہ نے اور دیگر فقہا دیگر محدثین نے نقل فرمایا ہے کہ فضل بن شاذان کی یہ روایت ہے کہ اس نے امام رضا علیہ السلام سے یہ سوالات کیے تھے، اور امام رضا علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ دیکھو فضل، جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو ہے وہ اس دمبے کو ذبح کر دیا، تو دمبے کو ذبح کرنے کے بعد حضرت ابراہیم کے دل میں یہ تمنا تھی کہ کاش جو ہے وہ مجھے یہ حکم نہ دیا جاتا کہ میں اس دمبا کو ذبح کروں، مجھے یہی حکم دیا جاتا کہ میں اپنے بیٹے کو ذبح کروں۔ کیونکہ وجہ کیا ہے؟ کیونکہ ہمارے پاس روایات میں ہے کہ جس کا بیٹا جو ہے وہ دنیا سے چلا جائے وہ اہل مصیبت میں سے ہے، اور پھر اہل مصیبت میں سے جو بلند ترین درجات ہیں وہ اس کو دیے جاتے ہیں۔ تو حضرت ابراہیم کی یہ تمنا تھی کہ کاش میں اپنے بیٹے کو خود ذبح کر دیتا اور اللہ مجھے دمبے کو ذبح کرنے کا حکم نہ دیتا، تاکہ اہل مصیبت میں سے جو بڑا درجہ ہے ثواب کا وہ مجھے کیا مل جاتا۔ اب جب ان کی یہ تمنا ظاہر ہوئی تو روایت یہ کہتی ہے کہ اللہ کی وحی حضرت ابراہیم کی طرف آئی اور ارشاد ہوا کہ اے ابراہیم، آج مجھے یہ بتاؤ کہ من احب خلقی الیک، کہ کون ہے میری مخلوق میں سے جو تمہارے نزدیک محبوب ترین ہے۔ تو اب جو ہے وہ حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ اے اللہ، تیری خلق میں سے میرے نزدیک حبیب کا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تیرے حبیب محمد مصطفیٰ، وہ میرے لیے بہت زیادہ محبوب ہیں، میں ان سے بہت زیادہ محبت رکھتا ہوں۔ پھر اللہ نے دوبارہ پوچھا کہ کیا تم اپنے سے بھی زیادہ جو ہے وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت رکھتے ہو؟ تو حضرت ابراہیم نے فرمایا بالکل، میں اپنے نفس سے زیادہ آپ کے حبیب، تیرے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرتا ہوں۔ اور پھر ایک عجیب سوال اللہ نے پوچھا کہ فَوَلَدُهُ أَحَبُّ إِلَيْكَ أَمْ وُلْدُكَ، کہ اے ابراہیم آج مجھے یہ تو بتانا کہ کیا تمہیں تمہارا اپنا بیٹا اسماعیل زیادہ محبوب ہے، زیادہ عزیز ہے، یا محمد کا بیٹا حسین جو ہے وہ تمہارے لیے زیادہ عزیز ہے؟ تو اب فوراً حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ نہیں، مجھے تو تیرے حبیب کا بیٹا جو ہے وہ زیادہ کیا ہے عزیز ہے۔ پھر آگے جو ہے وہ سوال ہوا کہ اب جو ہے وہ مجھے یہ بتاؤ کہ کیا تمہیں اس بات سے تمہارا دل زیادہ دکھے گا کہ تمہارا بیٹا تمہارے ہاتھوں سے جو ہے وہ ذبح ہو جائے، یا جو ہے وہ محمد کا بیٹا جو ہے وہ دشمنوں کے ہاتھوں پہ جو ہے وہ ایسے ذبح ہو جائے کہ جیسے ایک دمبے کو جو ہے وہ ذبح کیا جاتا ہے، تمہارا دل کس بات پہ زیادہ دکھے گا؟ تو حضرت ابراہیم فوراً فرماتے ہیں کہ محمد کے بیٹے کے ذبح ہونے پہ میرا دل زیادہ دکھے گا۔ تو اب جو ہے وہ وحی نازل ہوئی اور ارشاد ہوا کہ اے ابراہیم، فَإِنَّ طَائِفَةً تَزْعَمُ أَنَّهَا شِيعَةُ محمد، کہ ایک گروہ ایسا آئے گا کہ جو اپنے آپ کو امت محمدی کہے گا، اپنے آپ کو محمد کا شیعہ سمجھے گا، لیکن سَتَقْتُلُ الْحُسَيْنَ مِن بَعْدِهِ ظُلْمًا، کہ وہ اپنے نبی کے جانے کے بعد حسین کو ایسے ذبح کر دے گا ظلم کے ساتھ، عدوان کے ساتھ، کما یذبح الکبش، کہ جیسے جو ہے وہ ایک بھیڑ کو اور ایک دمبے کو ذبح کیا جاتا ہے، اور اس برے کام کی وجہ سے ان کے اوپر میرا غضب کیا نازل ہوگا۔ اب جب حضرت ابراہیم نے اس بات کو سنا تو اب روایت یہ کہتی ہے کہ توجع قلبہ وابقى یبکی، کہ حضرت ابراہیم کا اتنا دل دکھا کہ حضرت ابراہیم نے رونا شروع کر دیا۔ اب جب وہ رو رہے تھے تو اب وہی نازل ہوئی اور ارشاد ہوا کہ اے ابراہیم دیکھو، اگر تم اپنے بیٹے اسماعیل کو ذبح کر دیتے تو بھی تم نے رونا تھا، لیکن ہم نے یہ چاہا کہ تم اپنے بیٹے پہ نہ رو بلکہ محمد مصطفیٰ کے بیٹے حسین پہ گریہ کرو، اور ہم نے حسین پہ گریہ کرنے کو فدیہ قرار دیا ہے کہ تم بجائے اس کے کہ اپنے بیٹے پہ گریہ کرو۔ اور پھر امام نے فرمایا کہ یہی وہ اللہ تعالیٰ کی آیت ہے کہ جس میں ارشاد ہو رہا ہے کہ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، کہ ہم نے جو ہے وہ ایک عظیم ذبح کے ذریعے سے جو ہے وہ حضرت اسماعیل کی جان بچا لی، کہ محمد مصطفیٰ کے بیٹے حسین مظلوم کی کس طرح سے جو ہے وہ کربلا کے میدان میں شہادت ہوتی ہے، اور کس طرح سے ان کے رونے کو جو ہے وہ حضرت ابراہیم کے رونے کے اوپر جو ہے وہ قربان کر دیا گیا اور اتنا عظیم قرار دیا گیا کہ وہی یہ کہتی ہے کہ اے ابراہیم، جب تم حسین کے اوپر رو رہے ہو تو تمہیں وہی اجر ملے گا کہ جو اہل مصیبت میں سے اہل ثواب کو بلند ترین کیا ملتا ہے، اجر ملتا ہے۔ تو یہ قربانی جو ہے وہ حقیقت میں یاد ہے، اسماعیل کی قربانی کی یاد ہے، حابیل کی قربانی کی یاد ہے، اور میدان کربلا میں حسین مظلوم کی شہادت کی جو ہے وہ یاد ہے۔ اور اسی وجہ سے قرآن مجید نے فرمایا تھا کہ دیکھو، کبھی یہ نہ سمجھنا کہ یہ جو تم قربانی کرتے ہو اس کا گوشت یا اس کا خون اللہ کو پہنچتا ہے، جس طریقے سے کہ اہل مشرکین تھے کہ وہ قربانی کرتے تھے، اس کا گوشت اور خون بتوں کے اوپر لگا دیا کرتے تھے۔ تو اللہ نے کہا کہ نہیں، یہ تصور مشرکین کا ہے،
یہ جو تم قربانی کرتے ہو اس کے پیچھے ایک شعور ہے، ایک شاعر اللہ کا یہ ایک سسٹم ہے کہ تمہیں اپنی سوچوں کو لے جانا ہے ابراہیم اور اسماعیل کی قربانی کی طرف، حسین مظلوم کی قربانیوں کی طرف، اور سوچنا ہے کہ کس طرح سے اللہ کے چاہنے والوں نے اپنی خواہشات کو پیچھے رکھا، اپنے جذبات اور محبت کو پیچھے رکھا، اور اللہ کے حکم کی اطاعت کے سامنے اپنا سب کچھ قربان کر دیا۔